لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویورز السلام علیکم. ویورز، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں کچھ اچیو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں کہ لوگ انہیں زندگی میں بھی یاد رکھیں اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے نام کو یاد کیا جائے؟ یعنی اگر ہم اس بات کو آسان کر دیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندگی میں، دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس کامیابی کی چابی کو جانتے ہیں یا یہ جانتے ہیں کہ کامیاب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو کامیابی کے لیے موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں اور ان کی جو زندگی ہے اسے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے کئی لوگ بہت محنت کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت دعائیں کرتے ہیں. لیکن ہم میں سے شاید بہت کم ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ جو دین کو ہم فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر ہم بات کریں دین اسلام کی، تو دین اسلام ایک اس طرح کا مکمل دین ہے جو کہ ہمیں زندگی جینے کا منصوبہ، یعنی زندگی میں جینے کا، زندگی میں جیتنے کا اور کامیاب ہونے کا پلان بھی بتاتا ہے. ہمارے اس نئے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ہے چینل ون کی ایک نئی پیشکش جس کا نام ہے اسلامی منصوبہ زندگی. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر سید اسمی زہرا کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، کامیابی کا شوق کسے نہیں ہوتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو، ان کی زندگی سکون سے گزرے اور زندگی میں بھی لوگ ان سے خوش ہوں اور ان کے جانے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھے. اور ان تمام چیزوں میں جب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہمارا دین ہوتا ہے، ہمارا مذہب ہوتا ہے، جو کہ ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، ایک مکمل دین ہے، تو ہم اس بات کو کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک پروردگار عالم نے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات اگر کسی کو قرار دیا تو وہ ہم اور آپ ہیں، انسان ہیں. خداوند عالم نے جہاں پر بہت سی چیزوں کو خلق کیا ہے، ان میں بہت سے جاندار ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن تمام میں وہ فضیلت اگر دیتا ہے تو انسانوں کو. تو اب جب اشرف المخلوقات قرار دے رہا ہے تو ان انسانوں کے لیے پروردگار عالم نے ایک بہترین منصوبہ بھی یقیناً بنایا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کو یہ اختیار کرے کہ جس کے ذریعے نہ صرف دنیا کی زندگی بلکہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی کو بھی، وہاں پر بھی یہ بہترین کامیابی کو حاصل کر سکیں. اور اس کا راستہ یقیناً اس دنیا سے ہو کر کے گزرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمیں دنیا سے لے کر آخرت تک کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کرنا ہے تو ایک بہترین منصوبہ بنانا ہوگا اور ایک منصوبے کی طرف بڑھنا ہوگا، ایک پلاننگ کرنی ہوگی. اور یہ پلاننگ کی تحت پروردگار عالم ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. اسی کے ماتحت پروردگار عالم نے دین عطا فرمایا. یقیناً وہ دین کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ انسان کے لیے کوئی کشمکش نہ رہ جائے، کوئی کنفیوژن نہ کریٹ ہو کہ وہ سوچے کہ مجھے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، کیا چیزیں ہیں جو صحیح ہیں، کیا چیزیں ہیں جو غلط ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ آج ہم دیکھیں یہ مثال عام کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنا پھر بھی جانتے ہیں، بہت سے فرق کر پاتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو دین سے اگر دور ہیں تو انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بہت سی ایسی چیزیں جنہیں وہ اختیار اپنی زندگی میں کر چکے ہیں وہ دراصل حرام ہے، وہ غلط ہے، خدا کی نگاہ میں وہ گناہ ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں سے واقف کرانے کے لیے پروردگار عالم نے دین اسلام کو بھیجا. اور اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کبھی انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، کبھی ائمہ طاہرین کو بھیجتا رہا، اپنی بعظمت کتابوں کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ امت محمدی کے لیے قرآن مجید جیسی باعظمت معجزنما کتاب کو بھی اللہ نے بھیجا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک بہترین منصوبہ بنایا جائے. تو یہ دین اسلام نے ہمیں ایک سلیقہ بتایا، ایک منصوبہ بتایا کہ جس کے تحت اپنی زندگی کو گزارا جائے اور پھر ہم آخرت کی خوشنودی کو حاصل کریں. اب جیسا کہ سوال آپ کا ہے کہ دین اسلام کس طرح سے ایک مکمل دین ہے، تو یقیناً ہم غور کریں تو دین اسلام پوری طرح سے ایک بہترین مکمل جامع دین نظر آتا ہے. کس طرح سے؟ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دیتی چلوں. جیسے کہ انسان کی زندگی کے کئی مرحلے ہوتے ہیں.
اس دنیا میں آنے سے پہلے کا بھی مرحلہ ہے کہ جب وہ شکم مادر میں ہے, اس دنیا میں آنے کے بعد کا بچپنے کا مرحلہ, پھر جوانی ہے, پھر ضعیفی ہے, اور پھر تمام اسٹیجز ہیں اس کی لائف کے. تو یہ تمام اسٹیجز پر اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام روشنی ڈال رہا ہے. یعنی ایک انسان اس دنیا میں نہیں آیا تو اب والدین کو کن چیزوں کا خیال کرنا ہے یہ بھی دین اسلام بتا رہا ہے. وہی بچہ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اب اس کا بچپنا کس طرح سے گزارنا چاہیے, کس طرح ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے, ان چیزوں کی طرف بھی دین اسلام رہنمائی کرتا ہے. پھر وہی جب جوانی میں وہ بچہ قدم رکھتا ہے, عقل و شعور پختہ ہوتی ہے, تو اب اسے کیا جو ہے طرز عمل اپنانا ہے یہ بھی دین اسلام نے بتایا. ضعیفی کے عالم میں کیا طریقہ ہونا چاہیے, یعنی ہر ایک پہلو پر, ہر ایک اسٹیجز پر جو ہے ہماری زندگی کے روشنی ڈالتا ہوا یہ دین ہمیں نظر آتا ہے. یعنی یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے نا کہ اگر ہم بات کریں مسلمان کی, اسلام کی یا دین کی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, خمس. اس سے آگے دین نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھا دیا. یقیناً پروردگار عالم یہ بالکل نہیں کہتا کہ اس دنیا میں مایوسی یا نا امیدی یا اپنی فیملی کو ترک کر کے بالکل غافل ہو کر کے صرف عبادت کرو, پہاڑوں پر چلے جاؤ, غار میں چلے جاؤ اور وہاں پر سب کچھ ترک کر کے, دنیا کی لذتوں کو ترک کر کے وہاں پر اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لو. نہیں, دین اسلام بلکہ اس کی مذمت کرتا ہے. دین اسلام فیملی لائف کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور ہر ایک اسٹیج پر ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے. تو یقیناً یہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے. دوسری میں مثال دوں کہ اگر دین اسلام کی طرف ہم دیکھیں, جو یہ دین نہ صرف یہ کہ ہمارے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے بھی ہمیں راستے بتاتا ہے, عمل کی منزل پر جب ہم آتے ہیں تب بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, یہ ایک پارٹ ہے دین کا, مکمل دین نہیں ہے. یعنی کہ جو بعض دفعہ کہہ دیا گیا کہ دین کا مطلب ہے کہ فقط نماز, روزہ, یہ ایک حصہ ہے دین کا, لیکن دین کا دائرہ بہت بڑا ہے, بہت واسط ہے, بہت وسیع ہے. تو عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, فیملی لائف کے اعتبار سے, اپنی زندگی کے ہر ایک مرحلے کے اعتبار سے بھی دین اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا. پھر ایک اور مثال دیکھیے کہ یہی دین اسلام ہے جو ہمیں بہت سے حقوق بھی دیتا ہے. یعنی کہ جہاں ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہماری ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ ہمیں کیا کچھ اپنوں کے لیے کرنا ہے, وہیں پر دوسری طرف حقوق بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے جو دین اسلام آپ کو دے رہا ہے. ایک مرد کا کیا حق ہے, ایک شوہر کا حق کیا ہے, ایک عورت کا, ایک بیوی کا کیا حق ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ دنیا میں عورتوں کو جو بہت ہی حقیر سمجھا جاتا ہے, دین اسلام کے تحت اس عورت کو بہت سے حقائق سے آشنا کرایا گیا, اسے دیے گئے ہیں وہ حقوق, وہ رائٹس دیے گئے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم بیٹی کے اعتبار سے دیکھیں, ہم بہت سے ادیان میں نگاہ دوڑائیں, کوئی خوشی سے اپنی بیٹیوں کو پراپرٹی میں سے دے دے تو ایک الگ سی بات ہے, لیکن دین اسلام یہ یہاں پر معاملہ خوشی وغیرہ کا نہیں بلکہ دین اسلام بالکل کمپلشن ہے. یہاں پر ضروری ہے, حق ہے بیٹی کا پراپرٹی میں باپ کی, اسے دینا ہی دینا. یعنی کہ اس طرح سے حقوق کے اعتبار سے, پڑوسیوں کے حق کے بارے میں بھی ہم دیکھیں تو دین اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کا بھی حق بنتا ہے, ان کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے. اب یہ تمام چیزیں جہاں پر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, بیان کی ہیں, اور ایک آخری چیز یہاں پر ایک نقطہ اور ایڈ کرتے ہوئے کہ دین اسلام وہ پیارا اور مکمل کمپلیٹ جامع دین ہے جو کسی بھی مت بھید بھاؤ کو پروموٹ نہیں کرتا. یعنی کہ دین اسلام میں ہم نہیں دیکھتے کہ مرد ہے اس لیے سپیریئر ہے یا عورت ہے اس لیے سپیریئر, نہیں, بلکہ مرد اور عورت دونوں کو یکساں نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن فرق کب آتا ہے, جب وہ جتنے بہتر ہوتے ہیں, جتنے نیک ہوتے ہیں, اتنا خدا کی نگاہ میں وہ بہتر ہوتے ہیں. اس دین اسلام میں کہیں پر فرق نہیں کہ امیر ہے یا غریب ہے یا کوئی کم جو ہے خاندان سے, قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے تو اسے ذرا دور رکھا جائے, نہیں ہے, یا عبادت گاہوں میں انہیں آنے نہ دیا جائے, یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. بلکہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, علامہ اقبال بیان فرماتے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یعنی بالکل مساوی, بالکل برابری کا حق دین اسلام دے رہا ہے. تو بے شک یہ تو چند مثالیں ہم نے یہاں پر گفتگو کی ہے جن کے حوالے سے دیکھیں, اگر جاننے کی کوشش کریں تو واقعاً یہ دین بہت پیارا اور مکمل دین ہے. جی ڈیفینیٹلی, جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جو دین کو فالو کر رہے ہیں, الحمدللہ ہمیں پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس خوبصورت دین کو فالو کر رہے ہیں. ساتھ ہی ہم نے اور کئی لوگوں نے شاید دین اسلام کو ایک اسی طرح کے چشمے سے دیکھا ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے یا کچھ تھوڑے بہت حقوق ہے جو دے دیے گئے ہیں. لیکن جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں, اگر ہم اسلامی منصوبہ زندگی کو فالو کریں تو صرف دنیا میں نہیں بلکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں تو اس بات پر آپ کیا کہیں گے؟
اگر بالکل آسان لفظوں میں بات کریں تو دین اسلام نے بھی ایک پلاننگ کے تحت ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک سپورٹ کیا ہے اور راستہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے کہ اسلام کا جو منصوبہ ہے زندگی کے لیے اگر ہم اس کو فالو کر کے آگے بڑھتے ہیں تو دنیا سے لے کر آخرت تک کے ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ سیریز جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسلامک منصوبہ زندگی کیا ہے, اسلام کے اعتبار سے کس طرح سے پلاننگ کی جائے اپنی لائف کی, یا کن چیزوں پر توجہ دی جائے کہ ہم اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکیں اور حقیقی معنوں میں اس دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے, آخرت کی کامیابی کو ہم حاصل کر سکیں. یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے. تو لہٰذا ایک مثال کے ذریعے بات کو پیش کرنا چاہوں گی کہ منصوبہ کتنا ضروری ہے. اور سب سے اہم اسلامک منصوبہ اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے کہ اس دنیا کی عام سی مثال کہ اگر کہیں پر ہمیں کہیں سفر کا ارادہ ہوتا ہے, کہیں ایک دن 2 دن بھی ہمیں قیام کرنا ہے, جانا ہے, رکنا ہے, تو ہمیں جب سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ تیاریاں کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں. بالکل ٹکٹ وغیرہ کی بارے میں سوچتے ہیں کہ ٹکٹ نکالنا ہے, پھر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کون سے لباس ہمیں لے کر جانے ہیں, کیا چیزیں ہیں ضروریات کی جو ہماری ان چیزوں میں شامل ہونی چاہیے, کام ہے جسے کمپلیٹ کرنا ہے. بالکل. تو یہ ایک چھوٹے سے مختصر سے سفر کے لیے ہماری اتنی پلاننگ رہا کرتی ہے. تو جو بہترین سفر آخرت ہے وہاں کے لیے تو اسی دنیا میں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے خواہر کہ ہم اس دنیا کے سفر کے لیے اس دنیا کی زندگی میں جو حقیقت میں یہ سفر ہے ہماری زندگی کا جو جاری ہے اور مکمل ہوگا وہاں پر جو کہ آخرت کی زندگی وہ ہمارا حقیقی مقام ہے جہاں پر ہمیں رہنا ہے, تو وہاں کے لیے یہاں ہمیں تیاریاں کرنی ہیں. تو چونکہ تیاریاں کرنی ہے نا تو پلاننگ بھی کرنی ہوگی. اب جب پلاننگ کریں گے تبھی کامیاب ہوں گے, کیونکہ اچانک سے اٹھ کر کوئی سفر پر چل دے تو بہت سی مشکلات آتی ہیں کہ اس کے لیے پریشانی ہوں گی, لباس نہیں لے کر گیا, کہیں کچھ بھول گیا, کہیں ٹفن نہیں لیا اس نے, کہیں کسی کو اطلاع کرنا بھول گیا, کہیں کچھ پریشانی اسے درپیش ہوگی. لیکن جب وہ پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تب اسے کامیابی میسر ہوتی ہے. تو لہٰذا اب جب کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو جاننا ہے, ضرورت ہے جاننے کی کہ اسلام ہمیں کس طرح سے اس کامیابی کی طرف لے جائے گا, کس طرح پلان کرنے ہمیں, کس طرح ہمیں پلان کرنا ہے. اور یقیناً اس کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کرام کو ہمارے درمیان بھیجا. جب سلسلہ نبوت کا خاتمہ ہونے لگا تو اس کے بعد امامت کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں کسی بھی دور کو بغیر ہدایت کرنے والے کے خالی نہیں چھوڑتا. اور آج بھی ہم دیکھیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا پردہ غیب میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم ان کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے رہا ہے. کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کے ذریعے اللہ ہمیں جو ہے راستہ دکھا رہا ہے. تو یہ تمام کے ذریعے دراصل ایک پلاننگ کی طرف اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ اپنی پلاننگ کو زور و شور میں کرو, منصوبہ بناؤ تاکہ بہترین کامیابی کو حاصل کر سکو. یقیناً ڈیفینیٹلی سسٹر, جس طرح آپ نے کہا کہ پروردگار عالم بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پلان کرنے کی, اسٹریٹجی بنانے کی, ایک منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کامیابی تک پہنچ سکیں. تو اگر ہم بات کریں کامیابی حاصل کرنے کی, اپنے مقام تک پہنچنے کی, یا آخرت میں اور دنیا میں کامیاب ہونے کی, تو اس منصوبے کو, اس پلان میں کون سی چیزوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے, کون سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم غور کریں تو یقیناً یہ دائرہ بہت بڑا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جنہیں اپنے اس سفر میں, اپنی پلاننگ میں ہمیں شریک کرنے کی, شامل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہی بقیہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری آسانی کے ساتھ ہم جو ہے انہیں انجام دے سکیں گے, تو وہ ہے معرفت کا ہونا. اور معرفت میں بھی اپنے نفس کی معرفت کا ہونا, یعنی خود کو پہچاننا. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم ہیں کیا, ہمارا وجود کیا ہے. اور بہت ضروری ہے کیونکہ معاملہ آج یہ ہے کہ بعض دفعہ اس دنیا کی چکا چوند میں انسان اتنا الجھ کر رہ گیا ہے کہ اسے یہ تو پتہ ہے کہ اسے کتنا کمانے کی ضرورت ہے, اسے یہ تو پتہ ہے کہ اسے آگے بچوں کے لیے ایک اچھی سی لائف جو ہے انہیں دینی ہے, اسے یہ تو پتہ ہے کہ اسے گھر خریدنا ہے تو اتنی پونجی کو جمع کرنا ہے. یہ تمام چیزیں تو وہ منصوبہ بناتا ہے, لیکن بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو پہچاننا بھول جاتا ہے کہ دراصل میرا وجود کس لیے ہے, میں کیا چاہتا ہوں. یقیناً کیا خدا فقط یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس نے ہمیں بھیجا جہاں نوکری کرو اور فقط جو ہے کریئر بناؤ اور پھر اس کے بعد آرام و آسائش اٹھاؤ اور اس دنیا سے چلے جاؤ. یہ تو ایک زندگی کی آسانی کے لیے بالکل پارٹ آف لائف ہے. زندگی کو آسانی دینے کے لیے اللہ نے نعمتیں, رحمتیں, برکتیں ہم تک پہنچائی ہیں, لیکن انہی کو پوری طرح سے سب کچھ مان لینا تب انسان غافل ہوتا ہے اور پھر اپنے وجود سے دور ہوتا جاتا ہے, خود کو پہچان نہیں
نہیں پاتا. یہی وجہ ہے نا کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے. تو یہ حقیقت ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب تک زندگی ہے تب تک کہ ہم غافل ہیں، غفلت کی تاکہ ہم گم ہے نا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے میں، یا ہم یوں کہیں کہ ہم دنیا میں اس قدر الجھ کے رہ گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے. اس دنیا میں ہمیں بعض دفعہ کچھ مثالوں کے ذریعے ہماری عقل کھلتی ہے، لیکن پھر ہم اسے خاموش کرا دیتے ہیں. مثال کے طور پر مثلا کوئی اہم کام کے لیے ہمیں وقت ملا ہو اور اس وقت پر ہم اس کام کو نہ پورا کریں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کام کو انجام دیتے تو بہت بڑا منافع ہاتھ لگتا، تو ہم بیٹھ کر ہاتھوں کو ملنا شروع کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اس کام کو اس وقت پر انجام دے دیا ہوتا. اور پھر پچھتاتے رہتے ہیں، کئی دنوں تک افسردہ رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کیوں ہم نے اس وقت اس کام کو انجام نہیں دیا. تو یہ تو دنیا کی چند چیزوں کے لیے ہمارا پچھتاوا ہوتا ہے نا. تو ایسا نہ ہو جائے کہ جب یہ زندگی ختم ہو اس کے بعد آنکھیں کھلیں، جیسے کہ رسالت مآب بیان فرما رہے ہیں کہ جب مریں گے تب جاگ جائیں گے. کیونکہ جب مریں گے نا تب حقیقت واضح ہوگی کہ کیا کچھ کھو کر آئے ہیں اور کتنا اللہ نے ہمیں جو ہے موقع دیا تھا، لیکن اس موقع کو ہم نے جو ہے ضائع کر دیا اور اس کے ذریعے فائدہ حاصل نہیں کیا. تو لہٰذا ضرورت سب سے پہلی ہے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے وجود کو پہچانا جائے. اچھا، خود کی معرفت کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ خود معصوم بیان فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی بہت ہی کہیں اگر اسٹرانگ کنیکشن ہے اپنے نفس کو پہچاننے سے لے کر اللہ کو پہچاننے تک کے. جب تک کہ بندہ خود کو نہیں پہچانے گا وہ رب تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہاں تک کہ وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ خدا کو پہچان نہیں سکتا. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچانا جائے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ خود کو پہچانے کیسے؟ کیا پہچاننے کے لیے ضرورت ہے؟ کہ ہمارا نام کیا ہے، ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہی چیز کو اپنا انٹروڈکشن سمجھتے ہیں نا، شناخت ہماری، ہمارا کام، ہماری آئیڈینٹی. جی تو کیا اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے نفس کو پہچاننا، یعنی ہمارا نام کیا، ہمارا خاندان کیا، ہم کس قوم و قبیلے سے آج کے دور میں ہمارا سوشل میڈیا پروفائل. جی بالکل، بہت درست آپ نے مثال دی. اور یہیں پر تو سب الجھے ہوئے ہیں زیادہ تر، اور حقیقت میں خود کو پہچاننے سے دور ہیں. اچھا، خود کو پہچاننے کے لیے اب یہاں پر وضاحت کی جا رہی. چند سوال ہم اپنے آپ سے کریں. وہ سوال کیا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا. صرف اگر یہ 3 سوال بھی ہم خود سے کر لیں تو ہم اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے کچھ قدم آگے بڑھا پائیں گے، پہچان پائیں گے اپنے وجود کو کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، یہاں پر اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، خدا بند عالم کی طرف ہمیں جانا ہے. جب یہ سوال کریں گے ہمیں کہاں جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. تو اب جب خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیا اسی طرح جانا ہے غافل ہو کر کے، سوئے ہوئے بالکل غفلت کے ساتھ میں نہیں، بلکہ بیدار ہو کر کے جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. تو اب جب ہم نے خود کو جاننے کی کوشش کی کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت، تو اب جب مقصد کی طرف متوجہ ہوئے تو اب اس مقصد کو جانا کہ مقصد کیا ہے، اللہ نے کیوں بھیجا. پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اللہ نے نیکیوں کو انجام دینے کے لیے خلق کیا ہے، اللہ نے اچھے کام کو انجام دینے کے لیے خلق کیا. یہ ہمارے وجود کی پہچان ہے، یعنی ہمارے زندگی کا، ہمارے اس پورے وجود کا مقصد کیا ہے. یہ مقصد ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے تاکہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے مانا جائے، اسے فالو کیا جائے. لہٰذا جب ہم نے خود کو پہچانا اور اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، نیکیاں انجام دی، تو دراصل ہوا کیا کہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی باتوں کو ہم نے ماننا شروع کیا نا، تو اب خدا کی معرفت انسان کو ہونے لگے گی. تو یہیں پر مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ ترقی کا سب سے بلند درجہ کیا ہے؟ خدا کو پہچان لینا. یقیناً یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے معرفت یعنی پہچانا جائے اپنے وجود کو، ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا، مقصد زندگی کا کیا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے خدا تک اپنے آپ کو پہنچایا جائے. لہٰذا جب ہم نے خود کو پہچانا تو ہم نے خدا کو پہچانا، اور جب خدا کو پہچانے کا انسان معرفت ہوگی تب دیکھیے ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ملے گا خیر نیلم، کہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا ہمارے لیے بڑی آسان ہمیں لگنے لگیں گی معرفت کی وجہ سے. ہم جان جاتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوگی، یہ آزمائش ہو سکتی ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے، تو ہمارے گناہ بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یعنی یہ سوچ کر انسان معرفت جب ہوگی تو اس طرف بڑھے گا. میں ایک مثال چھوٹی سی دیتی چلوں کہ ایک عالم دین تھے بزرگ شیخ عبداللہ شوستری. ان کے حالات کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، بہت محبت
اپنے بیٹے سے کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا معاملہ ہے, بیٹا سخت بیمار ہوا اور یہ نماز کے لیے آمادہ ہوئے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے کے لیے. تو اب جب نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں اس وقت انہوں نے دوسری رکعت میں, جیسا کہ کوئی بھی سورہ انسان پڑھ سکتا ہے سورہ حمد کے بعد, سورہ منافقون کی انہوں نے تلاوت کرنا شروع کی. اب جب سورہ منافقون کی تلاوت کر رہے ہیں اور بچہ وہاں بیمار ہے, بہت سخت بیمار ہے, اس کے بارے میں بھی خیال اچانک ان کے ذہن میں آیا. تو جب سورہ منافقون پر پہنچے, دیکھیں معرفت جب ہوتی ہے تو انسان کے لیے مشکل کیسے آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے, وہ خود اسے آسانی میں بدل دیتا ہے انسان. تو لہٰذا اب جب منافقون, سورہ منافقون کی تلاوت کرنا انہوں نے شروع کیا اور آیت نمبر 9 پر پہنچے اور یہ خیال ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ میرا بچہ سخت بیمار ہے, اور منافقون, سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں پہنچتے ہیں تو یہ آیت کہ تمہاری مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے. اب جب اس آیت پر پہنچے تو اس آیت کی انہوں نے تکرار کرنا شروع کی, یعنی کئی مرتبہ پڑھی انہوں نے. یہ بھی جائز ہے کہ حالت نماز میں انسان کسی آیت کی تکرار کر سکتا ہے, ریپیٹ کر سکتا ہے. تو انہوں نے اس آیت کو بار بار پڑھنا شروع کیا, یعنی تمہارے مال و اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دیں. سورہ منافقون آیت نمبر 9 کی. جب نماز مکمل ہوئی, لوگوں نے آ کر ان سے پوچھا کہ اس سورہ منافقون کی اس آیت کی تکرار آپ کیوں کر رہے تھے, یعنی بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے تھے؟ تو آپ نے وضاحت کی کہ جب میں نے نماز کے عالم میں سورہ کی تلاوت کرنا شروع کی, ایک مرتبہ بیٹے کا تصور آیا اور اس وقت میں نے اپنے نفس کو کچلنے کے لیے, اس سے جنگ کرنے کے لیے اس آیت کی تکرار کی کہ تمہارے مال اور اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں. تو اب اس جنگ کا فائدہ کیا ہوا کہ ایک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے, اس کا جنازہ میری نگاہوں کے سامنے ہے, لیکن اے پروردگار عالم میں تجھ سے غافل نہیں ہونے والا. تو اب یہ کس بنا پر صورتحال سامنے آئی؟ معرفت کی بنا پر. آج جو انسان ڈپریشن کا شکار ہے یا پریشانیوں میں مبتلا ہے, لوگ سوسائڈ کر لیا کرتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ نا امیدی کی طرف وہ بڑھتا ہے. نا امیدی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ معرفت کی کمی سے. تو جب انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو چاہے جاب چلی جائے, بزنس ڈوب جائے, رزق کی تنگی ہے, پریشانی ہے, اولاد نہیں ہے, صحت خراب ہو رہی ہے, ہیلتھ ایشوز بہت آ رہے ہیں, کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں, لیکن وہ اس میں بھی آسانی ڈھونڈنا شروع کرے گا کہ اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی یا اللہ اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اس نے پوشیدہ رکھا ہوگا. تو یقیناً یہ اللہ کا منصوبہ ہے جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی سسٹر, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ویورز, آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ زندگی اور آخرت میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, یا ہم یوں کہیں کہ اگر آپ کامیاب زندگی کا پلان جاننا چاہتے ہیں, تو ہمارے اس نئے پروگرام اسلامی منصوبہ زندگی کو ضرور دیکھیں اور اپنے فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کریں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.